بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ آئیے انگریزی زبان سیکھیں کے ساتھ آپ کا ساتھی جی ایم حاضر خدمت ہے۔ پچھلی ویڈیو یعنی ویڈیو نمبر 3 کے اندر یعنی قسط نمبر 3 کے اندر میں نے آپ سے کسی کو مخاطب کرنے کے لیے چند ایک انگریزی لفاظ جو ہیں وہ شیئر کیے تھے، جس میں جو پلیز، الاؤ می، کائنڈلی، تو اس قسم کے جو الفاظ تھے وہ آپ کے ساتھ شیئر کیے تھے کہ جیسے پلیز، صرف میں نے یہ کہا تھا کہ پلیز آپ نے انگلش میں بولنا ہے، باقی مجھے پانی دے دیں، مجھے وہ گلاس دے دیں، مجھے وہ برتن دے دیں، اس کے ساتھ آپ پلیز پلیز کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ کائنڈلی تھوڑا سا دور ہوئیے گا، کائنڈلی یہ کیجیے گا، کائنڈلی وہ کیجیے گا، آپ کا کائنڈلی بھی جو ہے نا وہ آپ کی روزمرہ زبان کا حصہ بن جائے گا۔ اس طرح آپ اجازت والا معاملہ ہے تو الاؤ می اس کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں، تو غلطی ہو گئی ہے سوری کر سکتے ہیں۔ تو اسی طرح ہے کہ کوئی معاملہ آ گیا تو اس میں آپ نو مینشن، نو میٹر وہ آپ کر سکتے ہیں۔ معافی میں آپ پارڈن وغیرہ کا لفظ جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ آج ہم دو الفاظ کو آپس میں ملائیں گے تو اس سے ایک پورا فقرہ بن جائے گا۔ اب پلیز کے ساتھ ہم ایڈ کریں گے کچھ اس میں، تو پلیز کے ساتھ آپ ایڈ کریں گے ان وربس کو جو ایک پورے جو سنٹینس ہے اس کا سینس دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ آپ کے ادب و آداب والا سلسلہ بھی برقرار رہے گا۔ اب آپ کریں گے کیا پلیز کے ساتھ؟ پلیز سٹ، پلیز اسٹینڈ۔ اب اس کے ساتھ اگر آپ مزید جو ہے وہ پریپوزیشن لگا دیں، جیسے پلیز سٹ ڈاؤن، پلیز اسٹینڈ اپ، پلیز گو یا پلیز گو دیر، پلیز کم ہیئر، پلیز ڈرنک یا پلیز ڈرنک واٹر، پلیز ڈرنک ملک، پلیز ڈرنک سم تھنگ ایلس، جو بھی جو پینے والی چیز ہے وہ اس کے ساتھ آپ ایڈ کرتے جائیں گے۔ تو پلیز کے ساتھ آپ ورب وہ لگاتے جائیں اور ورب کے ساتھ آپ کی پریپوزیشن بھی لگتی جائے گی، تو اس طرح یہ فقرات بھی بنتے جائیں گے اور آپ کی جو انگلش ہے وہ بھی امپروو ہوتی جائے گی۔ تو ایک پلیز سے آپ نہ جانے جو ہے نا وہ کتنے جو فقرات ہیں وہ بنا کے سیکھ کے تو ان کو بول سکتے ہیں۔ تو اسی پلیز پہ رہنے کا یہ فائدہ ہوگا کہ ہمارا جو پچھلا جو سبق ہے وہ بھی اسی کے ساتھ چلتا رہے گا۔ تو اس میں اگر آپ دیکھیں تو میں نے پیچھے بات کی تھی کہ الاؤ می، تو اس میں آپ مزید جو کہہ سکیں پلیز الاؤ می۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ پلیز الاؤ می ٹو کم ان، یعنی مجھے اندر آنے کی مہربانی فرما کے اجازت دیں۔ کائنڈلی الاؤ می ٹو کم ان، تو ہم کائنڈلی کو بھی جو ہے نا اس کے ساتھ ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ میں نے آپ سے پیچھے بات کی تھی کہ اگر کوئی چیز آپ کے پاس پڑی اس کو کوئی اٹھاتا ہے تو آپ اس کو کہہ دیں اٹس مائن، اٹس اے مائن، کہ یہ میری ہے یہ چیز، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں آپ استعمال کر کے تو اپنی انگلش کو مزید امپروو کر سکتے ہیں، یعنی پلیز کے ساتھ، کائنڈلی کے ساتھ، اور جو آپ کا سوری ہے یا آپ کا پارڈن ہے، ایکسکیوز می ہے، تو ویلکم وغیرہ ہے، تو ان کو جو ساتھ رکھ کے تو آپ جو ہے وہ اپنی انگلش کو مزید بہتر بنا سکتے ہیں۔ ایک لفظ سے شروع کریں، اس کے ساتھ لفظ ایڈ کرتے جائیں، ورب لگاتے جائیں، پریپوزیشن لگاتے جائیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ ایک دن آئے گا کہ آپ اچھی خاصی انگلش بولنا شروع کر دیں گے۔ اگر کسی کو انگلش نہیں بھی آتی تو اس کو بہت سے ایسے الفاظ جو ہیں وہ یاد ہوتے ہیں، لیکن اسے یہ نہیں پتہ ہوتا کہ یہ انگلش زبان کے لفظ ہیں۔ جیسے ہمارے یہاں ٹریکٹر ہے، کار ہے، بس ہے، تو اس طرح وین ہے، تو یہ جو چیزیں یہ سارے انگلش کے ہی لفظ ہیں۔ آتے ہمارے ان پڑھ کو بھی ہے، ٹیلی ویژن ہے اس کے اندر، آپ موبائل ہے، اس میں نیٹ ورک ہے، انٹرنیٹ ہے، تو کتنی ہی چیزیں ہیں جو ہمارے ان پڑھ لوگ جو بالکل انگلش سے ناواقف ہیں ان کو بھی یہ چیزیں آتی ہیں، ان پہ بھی غور کرنا ہے اور اس کو بھی سمجھنا ہے کہ یہ انگلش ہے اور یہ انگلش مجھے آتی ہے اس میں۔ اب اس کے بعد ہم مزید جو ہے پھر آگے کی طرف چلیں گے کہ ہم نے کیا مزید ایڈ کرنا ہے تاکہ ہمارے لیے آسانیاں
پیدا ہوں اور ہم انگلش بہتر طریقے سے بول سکیں. امید ہے یہ سلسلہ آپ کو پسند آئے گا اور یہ جو قسط وار سلسلہ ہے اس سے آپ کو فائدہ بھی ہوگا, اور فائدہ اگر ہو تو ضرور کمنٹ کر کے مجھے بتائیے گا. اس میں میری حوصلہ افزائی بھی رہے گی اور اس میں میں اپنے لیے مزید جو ہے اس کو بہتر کر بھی سکوں گا. Thank you so much to listen and watch the video. Please subscribe my channel if you like it. Comment on it for my improvement and share your friends as well.